السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک ہیبت ناک کہانی، ریسٹ ہاؤس۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گیا تھا۔ ہم کلکتہ میں رہتے تھے۔ میرے والد انگریزوں کے ملازم تھے۔ اس وقت قیام پاکستان کا کوئی تصور نہ تھا۔ البتہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے یہ تحریک مختلف اشکال میں زیر زمین پل رہی تھی۔ انگریزوں نے جس طرح ہندوستان کے لوگوں کو دبایا تھا، اس سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھل کر اپنے ارادوں کا اظہار کر سکے۔ میرے گھر میں تو اس تحریک کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ والد سے پہلے دادا بھی انگریزوں کے ملازم تھے۔ بڑی اچھی آمدنی تھی۔ خاندان کی تعلیمی سرگرمیاں زوروں پہ تھیں۔ ہمارے خاندان کے اور بہت سے لوگ بھی برطانیہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے اور اب بڑے اچھے عہدوں پہ فائز تھے۔ میں اکلوتا تھا۔ میرے والد نے میرے لیے اتنا کچھ بنا دیا تھا کہ اگر ساری زندگی کچھ نہ کرتا بھی تو بیٹھ کے کھاتا، مگر تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ تھی۔ میرے والد نے میری تعلیم و تربیت پہ کافی توجہ دی تھی۔ والدہ بھی نواب خاندان کی تھیں، لہذا تہذیب و اخلاق کا کافی عمل و دخل تھا۔ ہم آج کے بچوں کی طرح بے لگام نہ تھے، نہ بد تہذیب۔ ہمارے لیے بڑوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ بابا نے کہہ دیا تھا کہ تعلیم مکمل کرنا ہے تو بس، ساری باتیں اپنی جگہ اور تعلیم اپنی جگہ۔ میں میٹرک کر کے برطانیہ چلا گیا۔ واپس آیا تو والد بہت بیمار تھے۔ ان کے گردے افیکٹڈ تھے۔ شروع میں علاج پر توجہ نہ دی، اب مسئلہ بڑھ گیا تھا۔ سرکار نے ان کو علاج کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دے دی۔ میں فوراً انہیں برطانیہ لے گیا۔ ڈاکٹروں نے بڑی توجہ سے علاج کیا۔ یہ علاج مستقل کرنا تھا، اس لیے میں انہیں واپس لے آیا۔ والدہ بھی بہت پریشان تھی۔ گھر میں ملازم مستعد تھے۔ میری بڑی پھپھو جو جے پور میں بیاہی گئی تھیں، وہ بھی بھابھی کے بارے میں سن کے یہاں آ گئی تھیں۔ ایک تایا تھے جو پہنچنے والے تھے۔ اس وقت میں اور پھوپھی والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ بابا نے اچانک پھپھو سے کہا کہ وہ باہر چلی جائے، والد مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے۔ پھپھو باہر چلی گئیں۔ میں حیران تھا۔ تبھی بابا نے کہا، حسن، میں ایک راز تمہیں امانتاً دینا چاہتا ہوں، کیا تم اس کی حفاظت کرو گے؟ جی بابا، آپ حکم کریں۔ میں حیران تو ہوا تھا کہ بابا کے پاس ایسا کون سا راز ہے، اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے تاکید کی۔ میں نے سر ہلا کر امانت میں خیانت نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آپ بے فکر رہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر نہ جانے سوچ کر چپ ہو گئے۔ میں بہت دیر انتظار کرتا رہا۔ وہ کچھ سوچتے رہے۔ متفکر چہرے پہ اچانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے دارجلنگ لے چلو گے؟ میں تو کسی راز کے منکشف ہونے کا منتظر تھا۔ انہوں نے عجیب سی فرمائش کر دی تھی۔ دارجلنگ ہل اسٹیشن ہے، وہاں دادا نے ایک بہت خوبصورت کوٹھی بنوائی تھی، جہاں وہ سال کے 3 ماہ ضرور گزارتے تھے۔ ہم سب بھی وہاں جا چکے تھے۔ یہ بے انتہا خوبصورت جگہ ہے۔ ہماری کوٹھی پہاڑ کے ایک کٹاؤ پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ کٹاؤ تقریباً 1500-2000 گز کے سپاٹ حصے کا آخری کنارہ ہے۔ اس سپاٹ حصے پہ یہ کوٹھی تعمیر کی گئی ہے۔ بابا نے اس کوٹھی کے چاروں طرف کٹاؤ سے چند گز کے فاصلے پر مضبوط لوہے کا جنگلہ سا بنوا دیا تھا، مگر ایک حصے میں لوہے کا سلاخوں والا گیٹ بنا کے سامنے کے حصے سے نیچے جاتی سیڑھیاں پر بھی بنوائی تھیں۔ اس کٹاؤ کے بعد گہرائی تھی اور اس کھائی کے چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں اور پہاڑ تھے۔ یہ سیڑھیاں نچلی پہاڑ کے سپاٹ حصے تک جا کے ختم ہوتی تھیں۔ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر میں اکثر وہاں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس سے بابا کی سختی سے تاکید تھی کہ لوہے کا گیٹ بند رکھا جائے۔ میں ہی کبھی کبھی ضد کر کے چابیاں لے لیا کرتا تھا، اور جب شام کے سرمئی رنگ سمٹتے گھنے بادل رات کی تاریکی کو جلوہ میں لیے وہاں پھیلتے اور جھیل تھل کر دیا کرتے تھے، میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔
ٹھنڈی ہوا میں گرم کمبل لپیٹے، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں سیڑھیاں اتر کے آخری سیڑھی پہ جا بیٹھتا۔ بوڑھا چوکیدار جو ہندو تھا مجھے چابی دیتے وقت کئی بار محتاط رہنے کو کہتا، بلکہ اوپر سے وہ گیس لیمپ بھی لٹکا دیا کرتا تھا، میں اندھیرے میں کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لوں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ بابا نے مجھ سے دارجلنگ جانے کی فرمائش کی۔ ان کا علاج جاری تھا، گھر کے افراد ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، جبکہ وہ اکیلے میرے ساتھ وہاں جانے پہ مصر تھے۔ میں نے دبے دبے انہیں سمجھایا بھی کہ یہاں ان کا علاج اور تیمارداری آسان ہے، وہاں اکیلے جانا مناسب نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ اماں، پھپھو، تایا جس نے بھی سنا منع کیا کہ اس حالت میں وہاں اکیلے جا کر کیا کرو گے، کون دیکھ بھال کرے گا، مگر بابا نے بھی اچھی ترکیب کی، اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لیا، بہت جلدی بستر چھوڑ دیا، معمول کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ ان کی طبیعت دیکھ کے سب مطمئن ہو گئے۔ پھپھو ہفتہ 10 دن رہ کر جے پور چلی گئیں، ان کے بچے ان کی غیر موجودگی سے پریشان تھے۔ تایا کام چھوڑ کے عیادت کو آئے تھے، وہ بھی احتیاط اور مستقل علاج کی نصیحت کر کے لوٹ گئے۔ اماں مطمئن ہو گئیں۔ بابا نے جیسے ہی دیکھا کہ ان لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے، مجھ سے پھر دارجلنگ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس بار انہیں اکیلا نہ میں جانے دوں گا نہ اماں۔ پھر انہوں نے یہ کہہ کر کے مجھے اور بے چین کر دیا کہ میں جو راز تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کا تعلق دارجلنگ سے ہے۔ مجھے فی الحال کوئی کام نہیں تھا، میں ابھی صرف سوچ رہا تھا کہ ملازمت اختیار کروں یا کاروبار۔ اماں بضد تھیں کہ شادی کر لو، پھر کچھ سوچنا۔ انہوں نے بابا سے بھی کہا کہ وہ مجھے راضی کریں، میرا ارادہ فی الحال شادی کا نہیں تھا، مگر بابا نے اس موضوع پہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال کیونکہ ابھی کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے میں بابا کو لے کے دارجلنگ چلا گیا۔ پھر سارا تجسس اس راز کے منکشف ہونے کا تھا۔ بارشوں کا موسم تھا، فضا میں ہر وقت بادلوں کی دھند چھائی رہتی تھی، خنکی بہت زیادہ تو نہیں، لیکن کلکتہ کے مقابلے میں بہرطور زیادہ تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو بھگوان داس بابا کو دیکھ کے بہت خوش ہوا، خوشی سے بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کے حیران تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بار بار بابا کو دیکھ کر روتا کیوں ہے، یوں لگتا تھا جیسے ان کی وہ مراد جس کی آس ٹوٹ چکی تھی اچانک بر آئی ہو۔ پریشان تھے بھگوان داس؟ بابا نے اس کا کندھا تھپ تھپا کے کہا۔ جی مالک، سوچتا تھا کیا ہوگا، آپ کے بعد کیا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کے رو پڑا۔ مگر ہماری پرارتھنا کشٹ نہیں ہوئی، آپ علاج تو کروا رہے ہیں نا مالک؟ وہ بابا کے گھٹنے دبانے لگا۔ ہاں بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب کا رکھوالا ہے۔ بھگوان داس، میں آج اسی لیے حسن کو لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کے وہ چونکا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے نام سے ذرا پریشان سا ہو گیا تھا۔ میری بھی سمجھ نہیں آیا کہ بابا کس وجہ سے مجھے لائے ہیں، ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کا ذکر وہ بھگوان داس سے بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بابا خیر و خیریت پوچھتے رہے۔ بھگوان داس نے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ وہ کوٹھی ہی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا، کھانا پکانے کا انتظام بھی وہیں کر رکھا تھا، شاید اس کی بیوی کھانا وغیرہ پکاتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جسے میں نے ہمیشہ گھونگھٹ کاڑے دیکھا تھا، نہ اس کی عمر کا اندازہ تھا نہ صورت کا۔ اس کی بیوی بھی گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی، مگر ہم سے کبھی کبھی بات چیت کر لیا کرتی تھی، جبکہ اس کی بیٹی نے کبھی ہمارے قریب آنے کی کوشش نہ کی، کبھی ہم کلام ہونے کی۔ بھگوان داس بیٹی کو شکتی کہا کرتا تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا۔ میرا جانا ادھر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتا، البتہ اتنا پتہ تھا کہ 2 برس پہلے اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی۔ برسوں پہلے کبھی میں نے اسے دیکھا تھا، وہ کوٹھی کی صفائی ستھرائی پر مامور تھی اور اپنا کام بہت دل لگا کے کرتی تھی۔ ہم لوگوں کی آمد پہ ہمارے کھانے پینے، کپڑے دھونے، استری کرنے اور ایسے ہی دوسرے کام بھی اس کے ذمہ داری تھے۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کا شوہر کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے، جس پر بھگوان داس نے کچھ گڑبڑا کے اور کچھ دیر سوچ کر یہی بتایا کہ وہ آتا جاتا رہتا ہے، کہیں اور کام کرتا ہے، سال میں 1-2 ماہ کے لیے آتا ہے۔
پھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج میں تقریباً 1.5 سال بعد یہاں آیا تھا۔ بہرحال آج بابا کی آمد نے بھگوان داس میں بڑی پھرتی بھر دی تھی۔ اس نے سرے شام ہی تمام گیس لیمپ جلا دیے، کھانے پر بھی خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کے سب کام کر رہا تھا۔ بیوی بھی مجھے 1-2 بار وہیں نظر آئی۔ بابا خاموش تھے، ایک عجیب سا سکون ان پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ میں کچھ دیر پہلے گھوم گھام کر واپس آیا تھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی، سردی بھی اچانک بڑھ گئی۔ میں نے بھگوان داس سے کمبل نکلوا کے بابا پہ ڈالے، آتش دان بھی جلوا دیا، بابا کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا۔ ہم رات کا کھانا جلد ہی کھا لیتے تھے۔ میں بابا کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں پہاڑی کے نیچے کٹاؤ پہ بیٹھ کر کچھ وقت گزارنا بہت پسند کرتا تھا، خاص طور پہ تیز برستی بارش میں اوپر سے گرتے پانی کی آواز مجھے بہت پسند تھی۔ میں اٹھنے کو تھا کہ اچانک بابا بولے، حسن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہاں آنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا، مگر جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں اور تمہیں ساتھ لانے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں بابا، ایسی کوئی خاص وجہ کا تو مجھے نہیں پتہ، آپ حکم کریں۔ حسن میرے بعد تم ہی ہر چیز کے ذمہ دار ہو، اور اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گھر کے علاوہ باہر کے کون لوگ ہیں جو میری ذمہ داریاں اور جنہیں تم ہی میرے بعد سنبھالو گے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے بابا، میں نے کہا۔ چھوڑو اس بات کو، یہ امید مجھے کم ہے، اور میں خود کو یہ دھوکہ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اس چکر میں نے کچھ بغیر بتائے ہی رخصت ہو گیا تو میری روح پر بڑا بوجھ رہے گا۔ حسن بھگوان داس کی بیٹی تھی نا شکتی؟ وہ جھجک گئے۔ ہاں آپ بولیں۔ میں قریب کھسک آیا۔ وہ تمہاری دوسری ماں تھی جو پچھلے برس یہاں گھاٹی میں گر کے مر گئی۔ بابا کا جملہ دھماکے کی طرح میری سماعت کو متاثر کر گیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ کیا کہا آپ نے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، وہ کیا حالات تھے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، مگر پھر میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ وہ میرے بیٹے کی ماں تھی، لیکن میں اتنا بے بس تھا کہ اسے نہ بیوی کہہ سکتا تھا، نہ اپنے بیٹے کو وارث بنا سکتا ہوں۔ شکتی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ میرے بچے کو اسلامی تعلیم بھی دلوا رہی تھی، وہ میری خدمت بھی کرتی تھی، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی، لیکن میں اسے وہ مقام نہ دے پایا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ تمہاری والدہ یہ برداشت نہیں کرتیں اور پھر نئے مسائل سر اٹھا لیتے، لیکن اب میں اپنی صحت کی طرف سے فکر مند ہوں۔ میرا بیٹا فہد یعنی تمہارا چھوٹا بھائی بہت چھوٹا ہے، اس کی تعلیم و تربیت اور دوسری ضروریات کی ذمہ داری اب تمہارے پوری کرنا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اس میں کوتاہی نہیں کرو گے۔ میں چپ چاپ سن رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بابا کی اس حرکت نے مجھے ذہنی اور قلبی صدمہ پہنچایا تھا۔ میں خود بھی اپنی ماں کی محبت اور اپنی جائیداد میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل بھگوان داس اور اس کی بیوی کے علاوہ بابا کی نفرت سے بھی بھر گیا۔ بابا کہہ رہے تھے، منیزا نے کہا ہے کہ میں یہ کوٹھی بیچ دوں۔ منیزا میری والدہ کا نام ہے۔ یہ کوٹھی انہیں جہیز میں ملی تھی۔ وہ شاید برسوں پہلے ایک آدھی دفعہ اس طرف آئی ہوں گی، پھر نہیں آئیں۔ بابا البتہ پابندی سے ہر سال یہاں آتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب بابا دارجلنگ آیا کرتے تھے تو اماں سخت بے چین رہتی تھیں۔ ایک بار میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بابا کے یہاں آنے سے پہلے یہاں سے گھر آنے کے بعد اماں اور بابا کا جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ گویا ان جھگڑوں کی یہ شکل نہیں ہوتی تھی جو آج رائج ہے، مگر ان دونوں کے موڈ سے پتہ چل جاتا تھا کہ اماں نے کبھی ہمارے سامنے کچھ نہیں کہا، بابا نے البتہ کبھی غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جھلا کے گھر سے باہر چلے جایا کرتے تھے۔ آج مجھے ان جھگڑوں کی وجہ پتہ چل رہی تھی۔ یقیناً اماں کو پتہ ہو گیا ہوگا، یا کم از کم شک تو ضرور ہوا ہوگا، مگر بابا شادی کر چکے ہیں یا ان کا اس سے بیٹا بھی ہے، یہ گمان تو انہیں بھی نہیں ہوگا، ورنہ اتنا سکون نہ ہوتا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔